امریکہ اسرائیل ورسز ایران جنگ کو آج چوتھا دن ہے۔ اس ٹائم امریکن ویسٹرن میڈیا بالکل سیم پیج پہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا رشیا ٹوڈے جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا کو کہ 4 سے 5 ہفتے لگ سکتے ہیں ایک بڑی وار میں امریکہ کو جو ہے دھکیل دیا ہے۔ زیادہ تر امریکن پبلک کا یہی خیال ہے کہ یہ ایٹ دا بہیسٹ آف اسرائیل ہے۔ جیفری ایپسٹین فائل کا کوئی اس سے تو نہیں بلیک میل ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پکچرز بھی کچھ آئیں لیکن اس کے بعد کہتے ہیں پردہ پڑ گیا۔ اسرائیل اس سارے میں کہتے ہیں کہ شاید اس کو بلیک میل کرنا ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا کہ there won't be any boots on the ground, there is a possibility کہ فوج وہاں پہ اتر جائے، اور سملرلی اب نیتن یاہو بھی یہی چیز بات کر رہا ہے۔ ابھی ایران نے جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا ہے، سعودی عرب آئل ان کے ڈپو کے اوپر، کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ چائنا اور رشیا جو ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کا خیال ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ بالکل کر رہے ہیں۔ 3 جہاز جو گرے ہیں کویت میں وہ کسی وجہ سے ہی گرے ہیں۔ السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ امریکہ اسرائیل ورسز ایران جنگ کو آج چوتھا دن ہے، جہاں پہ ایک طرف دانسوں کی لڑائی جاری ہے دونوں فریقین میں، دوسری جانب میڈیا کے اوپر بھی معاملہ جو ہیں وہ آپ کو کمال نظر آئیں گے۔ اس ٹائم امریکن ویسٹرن میڈیا بالکل سیم پیج پہ ہے، اسرائیلی میڈیا، اور دوسری جانب آپ کو ایون سو مچ سو انڈیا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انڈین میڈیا بھی اٹھا لیں، آپ کو یہی لگے گا کہ ویسٹرن میڈیا ہے یا امریکن میڈیا ہے، اور گلف ریجن ایز ویل۔ تو کون بچ گیا؟ کوئی بھی نہیں بچا۔ صرف آپ کو اس ٹائم اگر دیکھیں تو آپ کو رشیا آف کورس ایران میڈیا، لیکن ایران میڈیا کو اس طرح سے دنیا میں یوٹیوب اور باقی جگہ اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے۔ رشیا ٹوڈے جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا کو۔ ابھی جو بڑا اٹیک کیا تھا سیٹرڈے والے دن امریکہ نے، جس میں تقریباً 200 کے قریب اسکول کی بچیاں وہ شہید ہوئیں۔ آج جو ہے سوشل میڈیا پہ نمبر 1 ٹرینڈنگ میں جو چل رہی ہے چیز وہ رشیا ٹوڈے کی یہ ویڈیو ہے، جس میں 160 بچیوں کے جنازے پڑے ہیں، اور ایک دنیا اس کو جنازوں کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے حوالے سے نیم اینی میڈیا آؤٹ لیٹ، برطانیہ کا ٹاپ آف دا ٹاپ، نام کیا لینا ہے ان کا، یا اسی طرح US کا، فرانس کا، نیم اینی ون، ایون آ جائیں ادھر گلف ریجن میں آ جائیں۔ ایک تو بہت ہی مشہور چینل ہے جو کہ پاکستان کے اوپر بھی بڑی کمال کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی اس کی خبر ہی نہیں ہے واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ وہ جنازوں کی فوٹیج ریلیز کرے گا یا براڈ کاسٹ کرے گا۔ انتہائی شیمفل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کیس یہی اگر ایران کے میزائل نے 4 بچے مارے ہوتے اسرائیل کے، تو ان کے فوٹیجز اس ٹائم دنیا بھر میں ایسے ڈوئنگ دا راؤنڈ ہو رہے ہونے تھے، اور پورا ویسٹ نے آنسو بہا کے رو کے اس نے کہنا تھا کہ اس سے بڑا ظلم ایران نے نہیں کیا۔ 200 کے قریب بچیاں مار دیں اسکول پہ بمبارڈمنٹ کر کے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امریکہ سے۔ وائی کہ آپ تو کہتے ہیں بہت پریسائز قسم کے ٹارگٹ ہوتے ہیں اور پریسیجن کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں، آپ کا میزائل ادھر ادھر جھولتا نہیں ہے، کیوں؟ بہت بڑی ٹیکنالوجی آپ کے پاس، بلینز ڈالر آپ نے خرچ کیے ہیں۔ لیکن اینی ویز یہ ساری کہانیاں ہی ہیں، اور فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو لے کے چلتا ہوں امریکن پبلک کے اوپر۔ وہاں پہ سروے ہوا ہے اور سب سے بڑا کویشچن یہی پوچھا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، الیکٹ کروایا تھا، کہ آپ نے کہا تھا میں جنگیں روکوں گا، جنگوں میں امریکہ کو خام خواہ لے کے نہیں جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب سے بڑی جنگ، مدر آف آل وار جو ہے وہ سٹارٹ کر لی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ۔ شروع میں ان کا اور پبلک یہ بھی بڑا کوشچن پوچھ رہی ہے کہ شروع میں سٹانس اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھا کہ ود ان ڈیز میں وہاں پہ ایریل سرجیکل سٹرائک کروں گا، ایریل بمبنگ ہوگی، ٹارگٹ اچیو ہوگا، وی بی ڈن۔ لیکن نہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 ہفتے لگ سکتے ہیں، تو 5 سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو وہ ایک بڑی وار میں امریکہ کو جو ہے دھکیل دیا ہے، اور زیادہ تر امریکن پبلک کا یہی خیال ہے کہ یہ ایٹ دا بہیسٹ آف اسرائیل ہے۔ ایون کچھ جو ہے امریکنس نے یہ بھی کوشچن ریز کیا ہے کہ جیفری ایپسٹین فائل کا کوئی اس سے تو نہیں بلیک میل ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ ان کا انصاف کا نام آ رہا تھا جیفری ایپسٹین فائل کے حوالے سے۔ میں بتاتا چلوں کہ جیفری ایپسٹین جو ہے وہ جو ہے سیکس افینڈر تھا، مائنر گرلز سیکس افینڈر تھا، اور اس کا پورا نیٹ ورک تھا جس میں اس نے جو ہے استعمال کیا انڈر ایج گرلز کو،
ہنڈریڈس میں، اور اس اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے وہ ایلیور کرتا تھا ٹاپ پولیٹیشینز اینڈ ٹاپ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ. گلف ریجن کے بھی بہت سارے لوگوں کے نام آئے، امریکن ویسٹرن، جو کہ پرنس اینڈریو تو انڈر اسکینر ہیں اس میں، جو پرہیپس نو مور پرنس آف یو کے رائل فیملی کے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی پکچرز بھی کچھ آئیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں پردہ پڑ گیا. اسرائیل اس سارے میں کہتے ہیں کہ شاید اس کو بلیک میل کر رہا ہو، لیکن دیٹ از ون آف دا کانسپریسی تھیریز. اس کو سائڈ پہ کر لیں. دوسری تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن ہے اس کو الیکٹ کروایا، اس میں ساری اب جیو لابی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹریپ کر کے یا واٹ ایور جس انڈرسٹینڈنگ کے تحت بھی ان کو الیکٹ کروا کے اور اب انلیش کر دیا آن ایران، تو وہ سب سے بڑا ٹیریبل پوائنٹ ہے. اور امریکنز بالکل خوش نہیں ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیسیژن لیا ہے. یہ وار، اول تو وار کیا تھی، وار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لاسٹ جون میں آپ آلریڈی بمبارڈمنٹ کر چکے ہیں. یو ایس اسرائیل مل ملا کے انہوں نے اس کی نیوکلیئر سائٹ کو ڈسٹروائے کر دیا. اور اب آپ کو اوور نائٹ خواب میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک راتوں نے ایٹم بم بنا لینا ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. تو اب جو یو ایس کے سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں، اگر آپ نے اس کی پریس کانفرنس دیکھی ہو تو آپ بہت ساری چیزیں یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پیٹ ہیگس کی یہ پریس کانفرنس ہے، اور اس میں ایک چیز اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو غصہ ہے یہ ایرانین ریولوشن ڈیٹڈ بیک 1979 سے ہے. اس وقت کے بعد سے ایران جو ہے جس طرح سے اس نے پراکسی گروپ بنائے اور امریکنز کو ٹارگٹ کیا، اسرائیلیز کو ٹارگٹ کیا، اینڈ سو فورتھ. تو یہ 50 سال کے قریب کی ہسٹری ہے جو اب حساب چکانے کا ٹائم آ گیا ہے. مطلب دل کی بات بھی ان صاحب نے کی کہ کیا اس میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں جو جیوش لابی ہے اس کی پوری سوچ کیا تھی. اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے جنگ لمبی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ امریکن پبلک ہی یہ کوشچن کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا کہ there won't be any boots on the ground، مطلب میں سولجرز اپنے اتاروں گا نہیں، فوج ایران میں نہیں اترے گی امریکن اور اسرائیلی. دوسری جانب آپ کو بتاتا چلو ادر وے اراؤنڈ، ٹرمپ نے کہا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ فوج وہاں پہ اتر جائے، اور سملرلی اب نیتن یاہو بھی یہی چیز بات کر رہا ہے. اسرائیل نے اپنے 1 لاکھ ریزرو فوجی بھی بلا لیے ہیں، جس سے لگ رہا ہے کہ جو ان کا مائنڈ ہے کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے اور جا کے اتر کے ہاتھ دے نال کرنی ہے، دیٹ اپیئرز ٹو بی سو. کیونکہ 8-9 کروڑ کی آبادی ہے ایران کی، آسان نہیں ہے. اور اس میں یہ جو کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے آیت اللہ خامنئی صاحب کی، جن کو شہید کیا سیٹرڈے والے دن، آدھی سے زائد پبلک ان کے ساتھ ہے، 60% کہہ لیں، اور ان کی اپوزیشن میں 40% ہے، یا 55% 45% اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ چاہے ان کی پوری لیڈرشپ کو امریکہ اسرائیل ختم کر لے بمبارڈمنٹ کے ساتھ، تو وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی اٹ سیلف. تو وہاں پہ جانا پڑے گا. اور اب یہ بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ امریکہ نیگوشیٹ کر رہا ہے ایران کی سرحد کے ساتھ جو کرد ہیں وہ ان کو آن بورڈ کرے سیریا سے، اور ساتھ میں ترکیہ کے بفر زون میں جو کرد ہیں، کرد کمیونٹی، ان کو ایکوپ کرے. ایک طرف سے وہ جو ہے بارڈر کھولیں اور ایران کی گورنمنٹ کو وہاں سے انگیج کریں، اور بعد میں یہ بوٹس آن گراؤنڈ اور ایونچولی گورنمنٹ ٹاپل کر کے اپنی مرضی کی پرو اسرائیل گورنمنٹ فارم کر کے تو پھر وہاں سے نکلے. یہ خیر دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی یہ چیزیں اتنی مشکل ہے. آپ یو اسپیک یو ہیئر فرام اینی ایکسپرٹ آف دیٹ ریجن، تو آپ کو بتائے گا کہ کتنا یہ کام مشکل ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میڈیا وارفیئر کا آپ اندازہ کریں کہ ویسٹرن میڈیا اس ٹائم پوری طرح سے ایران کو ایگریسر کے طور کے اوپر پینٹ کر رہا ہے. یعنی کہ وہ گھر بیٹھا ایگریسر بن گیا، اور امریکہ جس نے اس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کی سپریم لیڈر اور باقی لیڈرشپ کا کوئی 48 جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کی
جو ہے بومبنگ کے ساتھ جانے لیں تو اگریسر ایران بن گیا. اور دوسری جانب اس ٹائم جو گلف کا میڈیا ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سے ہی پینٹ کر رہا ہے. ابھی ایران نے جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا ہے سعودی عرب آئل ان کے ڈپو کے اوپر, تو ایران نے کہا چیک ود اسرائیل, بیسیکلی یہ اسرائیل نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, اور میں نے صرف اس کے جو بیسز دیے ہوئے ہیں, ایئر بیسز دیے ہوئے ہیں امریکہ کو, میں ادھر اٹیک کر رہا ہوں. تو اس چیز کے اوپر بھی چونکہ پورے میڈیا نے پینٹ کر دیا کہ یہ ایران نے اٹیک کیا ہے, لیکن ایران کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اس کو کون ویریفائی کرے گا؟ کوئی ویریفائی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور چلتے چلتے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ جو میں کل آپ کو ویلاگ میں بتا رہا تھا کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس ٹائم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, جن کا خیال ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ بالکل کر رہے ہیں. 3 جہاز جو گرے ہیں کویت میں F-15 امریکہ کے, وہ کسی وجہ سے ہی گرے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں فرینڈلی فائر کے ساتھ گرے ہیں, یعنی کہ کویت نے کوئی بٹن دبا دیا. مجھے بتائیں کویت کی وہ بٹن دبانے والی اس میں امریکنز کے علاوہ کون بیٹھا ہوگا؟ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب رحم و کرم پہ ہیں امریکہ کے اوپر, گلف ریجن کے, آپ کو سب کو پتہ ہے. تو کیسے ممکن ہے؟ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے فرام رشیا اینڈ چائنا. اور دیکھیں چائنا رشیا کو 4 سال سے انگیج کیا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ, آلدو وار اس نے سٹارٹ کی لیکن آگے امریکہ اور ویسٹ نے اس کو گھیر لیا. تو رشیا سے بڑا بیوقوف نہیں ہوگا کہ اس ٹائم امریکہ ادھر آیا تو وہ ایران کی سپورٹ نہ کرے, ممکن ہی نہیں ہے, آؤٹ آف کویسچن ہے. تو وہ بالکل, اور چائنا کو پتہ ہے کل کو تائیوان یہ انلیش کر دے گا مجھ کے میرے اوپر امریکہ, تو ادھر آ کے اگر اپنی رجیم چینج کر کے بیٹھ جاتا ہے ایران میں, ایران کی سر چائنا کو لگ رہی ہے, سر کے اوپر بیٹھا رہے گا امریکہ اینڈ اسرائیل, تو چائنا بیوقوف ہے کیا؟ تو یہ اس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. تبھی ایران تو کھڑا ہی ہے, وہ ایک ان دیٹ وے پوری کا پورا اسٹرانگ نروس والا کنٹری ہے, بہادر لوگ ہیں, پہلے بھی لڑے ہیں اور اب بھی لڑے ہیں, لیکن سپورٹ ان کو ادھر سے آ رہی ہے. اور میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ بھی انکنفرم رپورٹ ہے ایٹ دا مومنٹ کہ جو راستہ ہے وہ افغانستان والا ہے, جہاں سے ایمونیشن اور باقی چیزیں ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی ہے, وہ ہے افغانستان سے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو ایران کو رشیا جو سپلائی کر رہا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ, اس کے حوالے سے جو ہے پھر افغانستان کتنا بینیفٹ کر پاتا ہے. لیکن اینی ویز ایونچولی یہ وار ہونی ہے لمبی ود دا ہیلپ آف چائنا اینڈ رشیا. اور امریکہ ایک مرتبہ اگر اس نے غلطی کر لی, جو کہ ابھی یہ لگ رہا ہے کرنے جا رہا ہے, یہ اور اسرائیل کے بوٹس آن گراؤنڈ مین اپنے فوجی اتارنے جا رہا ہے, تو وہ اتارے گا تو جب وہ کافنز جائیں گے امریکہ تو لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اب کا میں نے ابھی پلس بتائی ہے امریکنز کی, جو اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہانی توڑ کے میں کسی جنگ میں نہیں کہوں گا, اور شروع میں چورن بیچتا رہا کہ میں نے 7 سے 8 جنگیں رکوائی ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں صاحب وہ چورن کسی نے خریدا نہیں سوائے جو ہے ہمارے شہباز شریف صاحب نے, اور ان کی قصیدہ گوئی اخیری کر کے رکھی امریکہ میں بھی اور گھر میں بھی. تو اب سوچ رہے ہوں گے کہ دھیان کرنا چاہیے تھا بولتے وقت, اتنی قصیدہ گوئی اتنی تعریفیں ٹرمپ کی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب دنیا کو جھونکتی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, دنیا کی جو ہے بزنس مارکیٹ جو ہے کریش کر گئی ہیں. تو اور یہ کام ابھی رکنے والا نہیں ہے. سو سی تھنگس کس طرح سے فردر انفولڈ ہوتی ہیں.